بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے آرمی چیف سے تعلقات بہت اچھے مثالی اور ان کے لیڈر عمران خان کے تعلقات خراب۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ گنڈا پور نے ایسی بات کیوں کی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوسری بات ہے ناظرین، میں نے 18 مارچ کو آپ کو بتا دیا تھا کہ گنڈا پور نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہ عمران خان کے متعلق کوئی بات کی، نہ اپنی پارٹی کے متعلق کوئی بات کی، اور وہ ویڈیو میں آپ کو چلا کے بتاؤں گا دوبارہ۔ پھر آرمی چیف سے تعلقات کے معاملے میں شیر افضل مروت نے بڑا اہم اعلان کر دیا، وہ بھی ناظرین آپ کو میں بتاؤں گا۔ وزیر اعظم نے بجلی 8 روپے فی یونٹ سستی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب عید کے بعد میدان میں نکلنے والے ہیں، کیا وہ اپنی پارٹی کے لیے میدان میں نکلیں گے یا عمران خان کے لیے نکلیں گے، یہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے گزشتہ رات ایک انٹرویو دیا ہے سما ٹی وی میں ندیم ملک صاحب کو، اور اس میں بہت سی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے جو علاقے ہیں جنوبی اضلاع جن کو کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں تقریباً 950 سے 11,000 کے قریب جنگجو کہہ لیں، کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گرد کہہ لیں، وہ آئے ہوئے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جو باڑ لگائی گئی تھی، وہ باڑ جگہ جگہ سے افغان طالبان نے یا ان دہشت گردوں نے توڑ دی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی آمد و رفت میں آسانی ہو رہی ہے۔ پھر وہ مجموعی تعداد جو بتاتے ہیں ان کی دہشت گردوں کی 33,000 بتاتے ہیں۔ پھر وہ اس بریفنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں بریفنگ میں پریزنٹیشن زیادہ تھی، فیصلے نہیں ہوئے، صرف قراردادوں سے اور مذمت سے معاملات نہیں حل ہوں گے۔ سب سے اہم بات انہوں نے ناظرین جو کی، وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ NFC ایوارڈ کا ایشو ہو اور جو میں اٹھاتا ہوں تو آرمی چیف میری بات کی تائید کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے گنڈا پور صاحب، آپ نے یہ بات کی ہے کہ آرمی چیف سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں۔ کاش آپ یہ بات اپنے لیڈر کو اڈیالہ جیل میں جا کے کہہ دیں کہ بھائی آپ آرمی چیف کے خلاف جو پروپیگنڈا ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، UK میں بیٹھا ہوا ہے اور ممالک میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو منع کر دیں۔ اتنی جرت کریں نا، پھر آپ جائیں آگے تاکہ معاملات ٹھیک ہوں، ملک آگے چلے۔ یہ آپ بات کا پتہ نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو آ کے پھر اعلان کریں کہ جی میں نے عمران خان کو کہا ہے کہ یہ یوٹیوبرز اور یہ ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جو پروپیگنڈا مسلح افواج کے خلاف کیا جاتا ہے اس کو بند کریں، کیونکہ مسلح افواج جو ہیں KPK کے اندر امن کے لیے، بلوچستان میں امن کے لیے، دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے روز قربانیاں دے رہی ہیں۔ کل ایک میجر صاحب بلوچستان میں شہید ہوئے ہیں، وہ سردار تنویر الیاس صاحب کے بڑے قریبی عزیز تھے، نوجوان بچہ، اس کے جنازے کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں، اس کی دیکھیں، روز کی بات ہے، معمول ہے کہ پاک فوج کے جوان اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہاں سیاسی مقاصد ٹھیک ہے، آپ آئینی قانونی جنگ لڑیں، لیکن ایسا زہریلا پروپیگنڈا جو باہر سے بیٹھ کر ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ لوگ جو ہیں عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے، وہ ڈالرز کمانا چاہتے ہیں باہر بیٹھ کے، عمران خان کے نام پہ پروگرام کرتے ہیں اور ڈالر کماتے ہیں۔ تو اس چیزوں کو گنڈا پور صاحب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ناظرین ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ میری ابھی اچانک ملاقات ہوگی قومی اسمبلی میں گیا ہوا تھا، تو شیر افضل مروت صاحب سے آمنا سامنا ہوا، گفتگو ہوئی، وہ میں آپ کو پوری سناؤں گا، میں ٹیم کو کہہ رہا ہوں، جس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ ناظرین آپ سنیے گا۔ سر یہ جو ویسے اتفاق سے آپ سے ملاقات ہو گئی، کل چیف منسٹر صاحب نے رات انٹرویو دیا گنڈا پور میں اور بڑی تعریف کی ہے کہ آرمی چیف سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور PTI کی بحیثیت جماعت تعلقات اچھے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اس پہ کیا کہیں گے؟ میں نے تو یہ الفاظ ان کے سنے نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کسی بھی پرائم منسٹر کو بالخصوص ان حالات میں جو KP کا
یہ صورتحال ہیں، اس میں اگر پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے آرمی چیف کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کا اس میں فائدہ ہے، کیونکہ اگر تعلقات خراب ہوں گے اور وہی چپکریں شروع ہوں گی تو یہاں تو قانون تو ہے ہی نہیں، گورنر راج ہوگا، پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے کے پی سی او یہ طریقے نکال سکتے ہیں، تو میں تو اس بیان کی جو ہے سپورٹ کرتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں، میرے سوال کے جواب میں نے ان سے سوال کیا کہ گنڈا پور کہہ رہے ہیں آرمی چیف سے تعلقات بڑے اچھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ آرمی چیف سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اور اگر یہ تعلقات اچھے ہوں تو بڑے مسائل حل ہوں گے، اور تعلقات اگر خراب ہو رہے تو پھر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے، بہت سے اور آپشن بھی ہوتے ہیں حکومتوں کے پاس، تو لہٰذا یہ بڑی اہم بات انہوں نے مروت صاحب نے یہ کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ مروت صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کی اپنی قیادت سے متعلق، اور کہتے ہیں کہ یہ موجودہ قیادت جو ہے عمران خان کو رہا نہیں کرا سکتی، اور وہ ایک مثال انہوں نے دی ہے، وہ میں کوٹ کرنا نہیں چاہتا، وہ ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ناظرین آپ دیکھیے گا وہ کس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے ناظرین، 18 مارچ کو جس دن پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا، تو میں نے اپنے ذرائع سے جو چیک کیا تھا، باقی اور ڈیٹیل کے علاوہ یہ بھی پوچھا تھا کہ جی کیا گنڈا پور نے اپنی تقریر میں، اپنی گفتگو میں آرمی چیف کے سامنے عمران خان کی رہائی کا کوئی معاملہ اٹھایا، کوئی پی ٹی آئی کے متعلق بات کی کہ پی ٹی آئی سے یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ آپ سنیے گا میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ کیا گنڈا پور صاحب نے آج کوئی عمران خان صاحب کا ذکر کیا یا اپنی پارٹی پی ٹی آئی کا ذکر کیا؟ تو اس رہنما نے کہا میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج گنڈا پور نے وہ باتیں کی ہیں جو باقی سب لوگوں نے کی ہیں، اور گنڈا پور جو باہر میڈیا میں بات کرتے ہیں، جو طرز عمل اپناتے ہیں، دھمکی آمیز لہجہ اپناتے ہیں، یہاں اندر نظر نہیں آیا ان کا دھمکی آمیز لہجہ۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، میری اور ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کی خبر درست ثابت ہوئی۔ اسی ندیم ملک کے انٹرویو میں گنڈا پور صاحب رات کو کہتے ہیں کہ جی میں نے وہاں عمران خان کے متعلق اور پارٹی کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ یہ تو دیکھ لیں، ہماری خبریں بڑی پکی ہوتی ہیں، کوئی کچی خبر ہم اوٹ پٹانگ والی نہیں دیتے، وہ اڑنے چھوڑنے والی نہیں دیتے کہ غلط ثابت ہو جائے، بڑی تحقیق کر کے وہ مختلف ذرائع سے بات کر کے میں نے وہ ساری سٹوری دی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ معاملہ ہے، میں پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تذکرہ کرتا چلوں۔ مصطفیٰ نواز کو نے ایک افطار ڈنر دیا، وہاں بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی۔ مولانا صاحب نے اچکزئی ہو گئے یا باقی لیڈر جتنے تھے پی ٹی آئی کے، اسد قیصر صاحب، ان کو بریف کیا جو ان کیمرہ اجلاس ہوا، اور وہاں اپنا جو موقف پیش کیا، اور مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر پی ٹی آئی نے کی قیادت نے کہا ہم بے بس ہیں، کیونکہ ہماری خان صاحب سے بات نہیں ہوئی تھی، اگر بات کیے بغیر ہم چلے جاتے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ حالت ہے۔ بہرحال عید کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم تحریک چلائیں گے، اپوزیشن الائنس اکٹھا ہو رہا ہے، کوئی کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں، اے پی سی بھی بلانے کی بات ہو رہی ہے بلوچستان کے حالات پہ۔ تو دیکھتے ہیں مولانا صاحب اپنی اسٹیٹ پاور جو ہیں اپنی پارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا عمران خان کی رہائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور ان کی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بھی مجلس شورا کا اجلاس ہونا ہے۔ ناظرین، ساتھ ہی میں ذکر کرتا چلوں، حافظ حسین احمد سینیٹر تھے، ایم این اے تھے جے یو آئی کے، بڑے مرکزی رہنما تھے، گزشتہ رات انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 1990 میں جب ہم اس فیلڈ میں آئے تو وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، اور بہت اچھی گفتگو کیا کرتے تھے، بڑی جملے بازی کرنا ان کی بڑی مہارت تھی۔ اور ایک مرتبہ مجھے یاد ہے سرتاج عزیز صاحب مرحوم وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے بجٹ میں کوئی سرچارج لگا دیا اس آئٹم پہ، ٹیلی فون پہ بھی لگا دیا تھا، کوئی ٹیکس لگایا، وہ پی ٹی سی ایل کا زمانہ تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا اسمبلی میں، حافظ حسین احمد صاحب نے، تو انہوں نے ان کا نام
सरचार्ज अजीज़ रख दिया, बड़े कहके लगे, बड़ी वो बात मशहूर हुई। जैसे आजकल वो तलाल चौधरी साहब जो है वो उनका है, वो क्या कहते हैं, फैसलाबाद गए थे तंजीम साजी के मामले में, तो उन्होंने असम्बली में जब पीटीआई वालों ने तंज किया तो उन्होंने कहा मैं बनी गाला वाले जाऊंगा, तरबियत लेने जाऊंगा, तो वो भी बड़ा बरजस्ता उन्होंने जवाब दिया था। नाज़रीन, बिजली की कीमतों का बड़ा मामला है, तो वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पे एक पूरा पैकेज तैयार किया गया है पावर मिनिस्ट्री ने। 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमतें कम हो रही हैं और ये बड़ा रिलीफ़ होगा अगर इस पे सही मानों में अमल हुआ। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसका ऐलान करेंगे 23 मार्च को, और ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़राए ने भी हमें तस्दीक किया है, और मुतल्लिका मिनिस्ट्री के सीनियर अफसरान से भी हमने पूछा है कि ये पैकेज तैयार हो रहा है और इसकी देखते हैं कि इस पे IMF से कितनी बात इनकी हो चुकी है। और ये पेट्रोल की कीमतें कम होनी थी 10 से 15 रुपये फ़ी यूनिट, वो कम नहीं की गई कि बिजली पे रिलीफ देना है। तो देखते हैं ये कितनी कारगर साबित होती है। तो इंशाल्लाह नाज़रीन जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।